میں اپنے شیعہ بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ میری اس بات کو مثبت لیں گے، منفی نہیں، یعنی پازیٹیو لیں گے، نیگیٹیو نہیں۔ میں ایک سنی ہو کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے اچھا عقیدہ آپ کا، سب سے بہترین سوچ آپ کی، جن ہستیوں کو آپ مانتے ہیں ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، جو اللہ کے نور سے تخلیق ہوئے، جو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں، جو مقصود کائنات ہستیاں ہیں، جو اللہ کا نور ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی سب سے اعلیٰ ہستیاں بھی وہ جن کو آپ مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ ممبر بھی آپ کے پاس۔ اب مجھے ایمان سے ایک بات بتائیے گا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم رہا ہوں، میری بات کو، میری یہ جو تکلیف ہے اس کو مثبت لیجئے گا، ایمان سے کہیے گا کہ جو اتنی بڑی ہستیاں، اتنا اعلیٰ ممبر، تو کیا اس ممبر کے کوئی تقاضے نہیں؟ بولیں، اس کی کوئی ڈیمانڈز نہیں، اس کی کوئی لوازمات نہیں، اس کے کوئی واجبات نہیں؟ بولیں، جہاں بات آپ کی اپنی جان کی ہو، جہاں آپ کی جان کو کوئی پرابلم بن جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو وہاں آپ کے پاس کرائیٹیریا بھی ہوتا ہے، معیار بھی ہوتا ہے، سلیکشن بھی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو آنکھ میں مسئلہ ہو تو وہ عام بندے کے پاس نہیں جائے گا، آئی اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ بھائی کیوں آئی اسپیشل کے پاس جا رہے ہو؟ بھائی وہ اس میں کوالیفائیڈ ہے، وہ اسپیشل ہے اس مرض میں۔ کسی کو ہڈی میں مسئلہ بن جائے تو وہ آرتھوپیڈک کے پاس جائے گا، وہ اس میں اسپیشل ہے۔ کسی کو دل کا عارضہ ہو، دل کی تکلیف ہو تو ہارٹ اسپیشل کے پاس، بچہ بیمار ہو جائے چائلڈ اسپیشل کے پاس، جلد میں الرجی ہو جائے سکن اسپیشل کے پاس۔ نہیں سمجھ رہے؟ آپ جہاں آپ کی اپنی ذات ہے، اپنی جان ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی لائف ہے، وہاں آپ کے پاس کرائیٹیریا بھی ہے، معیار بھی ہے، سلیکشن بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو جہاں سے دین لینا ہے، جہاں سے شریعت لینی ہے، جہاں سے عقیدہ لینا ہے، وہاں کوئی معیار نہیں۔ بولو یار، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ وہ جو اس ممبر پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس کا معیار پوچھا ہے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ مولوی صاحب کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے درس نظامی کیا ہے، کہاں سے قرآن پڑھا ہے، کہاں سے فقہ پڑھی ہے، کہاں سے حدیث پڑھی ہے، کہاں سے اصول پڑھے ہیں، کہاں سے شریعت پڑھی ہے؟ پوچھا ہے آپ نے؟ اور جس کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آپ کے ہاں بہت بڑا امام بنا ہوا ہے۔ اور رب دا واسطہ دے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ سے اللہ عقیدہ دنیا میں کسی کا نہیں، آپ سے اللہ امام کسی کے نہیں، آپ کے ویژن سے اللہ ویژن کسی کا نہیں۔ اوہ رب دا واسطہ جے اس ممبر تے ترس کھاؤ، اوہ رحم کھاؤ رب دا واسطہ جے، میرا بڑا دل دکھتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یار، اتنا اعلیٰ ممبر، اتنی اعلیٰ ہستیوں کا ممبر، تو کن کے حوالے کر دیا آپ نے؟ میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، میں کوئی بھی ہو، میں ہوں کوئی زید بکر۔ جب آپ اس کا معیار سخت کر دیں گے نا، تو پھر دو ہی صورتیں، یا تو پھر لوگ پڑھ کے آئیں گے، تو یا پھر گمراہ کرنے والے چھوڑ جائیں گے۔ میں اکثر ابھی علی رضا شاہ صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، اگر میں شیعہ ہوتا نا، اگر میں شیعہ ہوتا فقہی طور پہ، ویسے تو مولا علی علیہ السلام کا میں شیعہ ہوں، میں خود کو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں، لیکن فقہی طور پہ اگر میں شیعہ ہوتا، کیونکہ آج اگر میں کسی کو بات کرتا ہوں تو کہتے تو کون ہونا ہے بھائی؟ اگر میں شیعہ ہوتا تو پھر دیکھتا کوئی بغیر حوالے کے ساتھ، بغیر ریفرنس کے ساتھ ادھر کوئی روایت کیسے پڑھتا، ادھر ہی پکڑتا، کہاں سے کہاں لکھا بتا، پھر اسے پتا چلتا کہ اصل شیعت ہے کیا۔ اللہ کے بندو، یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ بانیان نے کرنا ہے،
آپ جب اس کا کرائیٹیریا مقرر کر دیں گے، اس کا معیار مقرر کر دیں، بے شمار جگہوں پہ ہو رہا ہے، بے شمار جگہیں ایسی ہیں ہو رہا ہے، تو وہ کہتے بھی معیار کیا ہے؟ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ کوئی عالم دین آ جائے نا، کوئی آپ کا پڑھا لکھا عالم دین آ جائے بہت بڑا، تو بندے نے چلو یار باہر چلیے، انہیں کہیں ڈالا دینا۔ یعنی جو آپ کو قرآن دے گا، حدیث دے گا، جو علم دے گا باب العلم سے خیرات لے کے، آپ اس کو سننا ہی نہیں چاہ رہے، اور جو آپ کو قصے کہانیاں سنا رہے، جو گمراہ کر رہے، جو بے ادبی کر رہے، اس کو آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ تو قصوروار اگر وہ ہے تو آپ اس سے ڈبل ہیں۔ آپ جو مال خرچ کر رہے ہیں، جو آرگنائز کر رہے ہیں، سارا کچھ مینج کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے میں سادات کے قدم چوم رہا ہوں، یہ میری دکھتی رگ ہے، کہ تکلیف ہے میری، میرے دل کا ایک درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے آپ کی مرضی، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں نے تو بات پہنچانی ہے، کسی کو منانا نہیں، ذرا صلوات پڑھے۔ یہ جو ذکر آل محمد کی محافل ہوتی ہیں یا مجالس ہوتی ہیں، اس میں آپ اشتہار پرنٹ کرواتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، گروپس کے ذریعے، ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث کو بھی دیتے ہیں، دیوبند کو بھی دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، وہ آپ جو آپ کے ہم پیالہ ہم نوالا ہوتے ہیں۔ اللہ نے آل محمد سے نجس کو، رجس کو دور رکھا ہے، یاد ہے نا؟ بولے وہ ہستیاں، وہ پیکر جن سے اللہ نے نجس کو، رجس کو دور رکھا ہے، آج ظاہری طور پہ وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ میں بات ظاہر کی کر رہا ہوں، حقیقت کی نہیں۔ حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا، اور یہ تب تک رہیں گے جب تک وہ رہے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ظاہر کی، ظاہر کے طور پہ آج ہمارے اندر موجود نہیں، جن سے اللہ نے نجس کو، رجس کو دور رکھا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر ظاہری طور پہ وہ ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن ان کا ذکر تو ہے نا؟ نہیں ان کا ذکر؟ یہ صبح سے شام تک کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولیں انہی کا ہو رہا ہے نا، آل محمد کا ہو رہا ہے، ان کی اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی صفات پڑھی جا رہی ہیں، ان کے خصائص پڑھے جا رہے ہیں، ان کے مناقب پڑھے جا رہے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو آپ کو روکتے ہیں، جو بڑا شور مچاتے ہیں میرے سنی بھائیوں، جو شور و غوغا کرتے ہیں، جو سپیکر میں اعلان کرتے، وہاں نہیں جانا، اس مجلس میں نہیں جانا، مجلس حسین میں نہیں جانا، اصل میں وہ آپ کو ذکر حسین سننے سے روک رہے ہیں۔ تو بے شمار لوگ ہیں، وہ ان کی باتیں سن کے وہ رک جاتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر کوئی ذکر حسین سننے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح اللہ نے ان نفوس قدسیہ کے، ان ذوات مقدسہ سے نجس کو، رجس کو، گندگی کو، غلاظت کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے آل محمد کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یارو جہاں آل محمد کا ذکر ہو، آل محمد کے اوصاف بیان کیے جائیں، مناقب بیان کیے جائیں، خصائص بیان کیے جائیں، وہاں نجس کا کیا کام، وہاں غلاظت کا کیا کام، وہاں گندگی کا کیا کام؟ پتہ چلا مولوی جی تو کس ذام میں رہتا ہے کہ تو نہیں جاتا ذکر حسین سننے کے لیے؟ اوے نا، اللہ نے تیرے نپاک، پلید، غلیظ دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیاروں کی محبت آ جائے۔ اس کا مطلب ہے جو ذکر آل محمد سے دور ہے، ہائے ہائے، وہ چاہے حاجی ہے، چاہے علامہ ہے، چاہے فاما ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے شفتی ہے، چاہے قاری ہے، جو ذکر آل محمد سے دور ہے، کل بھی
پلید تھا آج بھی پلید ہے. تو یارو تو جو غلیظ ہیں، جو پلید ہیں، جو گندگی کا ڈھیر ہیں، ان کا کیا کام ذکر اہل بیت اطہار سے؟ بولے یار. اور پھر یہ جو بانیان اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، یہ کسی بھول میں نہ رہے یا میں اور آپ کہ شاید آل محمد کا ذکر ہمارا محتاج ہے. ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں اپنے آپ کے لیے. رونا ہے اپنی عاقبت لئی. زینب تے کوئی احسان نہیں. تو یار ہم تو اپنا بھلا سوچتے ہیں، ان کا ذکر ہمارا محتاج تھوڑی ہے. اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر آپ نہیں کرتے، پریشان ہو گئے. آپ کرتے نہیں اللہ کا ذکر. اس کا مطلب اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. اللہ کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر انسان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر شجر و حجر کرتے ہیں، چرند پرند کرتے ہیں. اللہ خود نہیں، اللہ اللہ کرتا. پتا چلا اوے جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس کا مطلب پھر تو یہ ہوا نا کہ ان ہستیوں کا ذکر ہمارا تو محتاج ہی نہیں، مخلوق کا تو محتاج ہی نہیں. ان کا ذکر تو مخلوق والا کر رہا ہے. بولے ایک اور جملہ نہ کہوں، اللہ کا ذکر کب سے ہے؟ جب سے مخلوق ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں یارو؟ جب اللہ نے مخلوق بنائی تو تب سے ہی اللہ کا ذکر شروع ہوا نا جی. تو کب تک رہے گا اللہ کا ذکر؟ جب تک مخلوق رہے گی. اور جا مولوی چلو بر پانی میں ڈوب مر، آل محمد سے نوکروں کا مقابلہ کروانے والے. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب خدا تھا تو 14 کا ذکر تھا. جب کچھ نہ رہے گا خدا رہے گا، جب خدا رہے گا تو 14 کا ذکر رہے گا. وہ یارو ان کا تو ان ہستیوں کا سب سے بڑا ذاکر تو خدا خود ہے. بولے تو کتنی کوششیں کر رہے ہیں لوگ. کچھ لوگ ایسے تھے ان کو ذات حسین علیہ السلام سے تکلیف تھی. سمجھو یار، اب ان کا ایک تسلسل آ رہا ہے، وہ تو مر کھپ گئے. اب ان کے فالور کچھ ایسے ہیں جن کو ذکر حسین سے تکلیف ہے. وہ بھی کوششیں کرتے تھے کہ حسین علیہ السلام کا راستہ روک دیا جائے، حسین کا ذکر ختم ہو جائے. 2 ہی لشکر تھے نا کربلا میں، ایک پانی پینے والوں کا لشکر، دوسرا پیاسوں کا لشکر. وہ پانی پینے والے تو مر گئے، مٹ گئے، دفن ہو گئے. جو پیاسے تھے کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے. وہ وجود حسین علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے، آج ان کے جانشین ذکر حسین کو مٹانا چاہتے ہیں. کہیں وہ بائیکاٹ کے ذریعے مٹانا چاہتے ہیں، کہیں مولا حسین کی سبیل گرائی جا رہی ہے کہ ذکر رک جائے، کہیں علم اتروائے جا رہے ہیں کہ ذکر رک جائے، کہیں یا علی مدد کا نعرہ رکوایا جا رہا ہے کہ ذکر رک جائے، کہیں علی ولی اللہ کی اذان کے خلاف فتوے آ رہے ہیں علی کا ذکر، حسین کا ذکر رک جائے. وہ روکنے والے خود رک گئے. لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہیں، قیامت تک آتی رہیں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے یار، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ حسین
ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی ذکر حسین ایک ہی صورت میں روک سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بڑا بن جائے۔ اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ بن سکے گا۔ ذکر حسین کوئی روک سکا نہ قیامت تک روک سکے گا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، میں تو آپ کے قدم چومتا ہوں، میں تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، سیلوٹ کرتا ہوں یار، کہ آپ اتنے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے آج کل کے حالات میں، ماحول میں اللہ نے آپ کو ذکر حسین کے لیے چن لیا ہے۔ آپ تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ تو چنیدہ ہیں، اور مشکل حالات میں اللہ کو چنا، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ حالات کے آسان ہیں؟ ذرا حالات تو دیکھیں دائیں بائیں نکل کے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، ملوانے آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ ذکر حسین کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ ابھی میں ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے میں نے ایک نقطہ سمجھانا ہے۔ مجھے اگر آپ نے سننا ہے تو مجلس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ سنا کریں، قادری صاحب نے یہ کیوں نہیں کیا تو وہ کیوں نہیں کیا۔ میں تو پوری دنیا میں جہاں تک جاتا ہوں، جہاں اللہ کا سورج چمکتا ہے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلا رہا ہوں۔ باقی جو آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، مجھ سے اچھے لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں، بس میری تبلیغ سن لیا کریں۔ اب بھی میں نے ایک نقطہ آپ کو سنانا ہے، سمجھانا ہے، بات اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے، اور سینہ چوڑا کر رہا ہوں، میری بات کو کوئی رد کر دے، میرے حوالے کو غلط کہہ دے، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک اللہ نے ایک مضمون بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی، علی قومہ، ان کی قوم پر۔ میں شروع میں ہی آپ کو سمجھا دوں، حجت کہتے ہیں اتھارٹی کو، حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت کہتے ہیں برہان کو، حجت کہتے ہیں ایویڈنس کو، اتھارٹی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کر دی ان کی قوم پر۔ نرفع درجات من نشاء، اور پھر ہم، اللہ کہتے ہیں ہم، میں یعنی اپنی بات کر رہا ہیں، ہم جس کا چاہیں ہم اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اے حبیب بے شک آپ کا رب حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی، اور علیم بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات کر رہا ہے کہ جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہو گئی کہ وہ انبیاء اور انبیاء کی ذریت میں ہوتی ہیں۔ بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اللہ حجتیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم ہماری حجت، پھر ہم نے ان کو اسحاق دیا، یہ بھی ہماری حجت، پھر یعقوب دیا ہماری حجت، نوح کو بھیجا ہماری حجت، پھر نوح کی اولاد میں سے داود کو بھیجا ہماری حجت، سلیمان کو بھیجا ہماری حجت، ایوب کو بھیجا ہماری حجت، یوسف کو بھیجا ہماری حجت، موسیٰ کو بھیجا ہماری حجت، ہارون کو بھیجا ہماری حجت، اور یہ سارے کے سارے محسنین ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ملا کہ حجت وہ ہو سکتا ہے جو محسن اسلام ہو۔ میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں،
21 حجتیں بیان کی اللہ نے اس مقام پہ. کتنی؟ 21 حجتیں بیان کی ہیں. قرآن مجید کا کوئی اور مقام ایسا نہیں جس میں ایک جگہ پہ 21 حجتوں کا ذکر ہو. واحد یہ مقام ہے 83 سے لے کے 87 تک. آگے اللہ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتا ہے پھر زکریا ہماری حجت، یحییٰ ہماری حجت، عیسیٰ ہماری حجت، الیاس ہماری حجت، اور یہ سارے کے سارے صالحین تھے. اگلا نقطہ پتہ چلا مولوی صاحب، حجت وہ ہوتا ہے جو صالح ہو. ابھی تو میں ان آیات کا آپ کو صرف ترجمہ دے رہا ہوں، آگے نچوڑ دوں گا، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَاسَا. نہیں سمجھ رہے؟ یہ حجتیں دے رہا ہے اللہ، سارے نام لے رہا ہے. وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہاں تک ہو گئی 18. کتنی ہو گئی؟ گن لیں، 18 ہو گئی. آگے اللہ کیا کہتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ. پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں نے حجتیں ان کے آباء و اجداد میں سے بھی رکھی، پھر ان کی ذریت میں سے بھی رکھی، پھر ان کے بھائیوں میں سے بھی رکھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر میری حجتیں وہ ہوئیں جن کو میں نے چن بھی لیا اور مصطفیٰ بھی کر دیا اور سب کو صراط مستقیم پر چلایا. لو جی آیات ہو گئی پوری. اب میں ایک بات کرتا ہوں، جو ہر ایرے گہرے ہر نتو خیرے کو حجت قرار دیتے ہیں، اتھارٹی قرار دیتے ہیں، ریفرنس قرار دیتے ہیں، حجت قرار دیتے ہیں، مولوی صاحب آپ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ کی کوئی ایک حجت بتا جو غیر معصوم ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ حجت وہ ہوتا ہے، اتھارٹی وہ ہوتا ہے، برہان وہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہو، جس کی اپنی ذات میں کوئی کمی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ویل نہ ہو یار، اور جس کی اپنی ذات میں گناہ ہو، میل کچیل، شراب، چوری، زنا، بت پرستی، شرک، کفر، اور جس کی اپنی ذات ان چیزوں سے بری ہو، وہ تو حجت نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ حجیت کے لیے شرط ہے معصومیت. اور یہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا. اب اس کے چونکہ گوشے بے شمار ہیں، سب پہ تو بات ہو نہیں سکتی جتنا وقت نے اجازت دی. اب انہی کے نیچے میں آپ کو ایک حدیث دینے لگا ہوں. اس حدیث کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابو القاسم حافظ حسقانی حنفی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 89 اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 76 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. یہ جو میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں نا، یہ چیک کر لیں. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو مجھ سے لے لے، میں تو ابھی آپ کو دے دوں گا. چونکہ میں نے تو یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا، میں نے ادھر ہی دکھانا ہے، منانا نہیں کسی کو. اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان والا ہوں، کمرے والا نہیں. اب حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی. حدیث سنیں. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل، ذرا توجہ میری طرف کیے گا، ان اللہ جعل علیا وزوجتہ وابنیہ حجج اللہ علی خلقہ. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے علی کو، اس کی پاک زوجہ کو، علی کی اولاد کو، بیٹوں کو
پوری کائنات میں اپنی حجت بنایا ہے. یعنی علی علیہ السلام کی ذات حجت ہے، پاک سیدہ کی ذات حجت ہے. تو حجت ہے تو جو پاک سیدہ فرما دیں، جو پاک سیدہ کہہ دیں، نہیں سمجھ رہے یار، ان کی بات حجت ہے مولوی جی، کسی اور کی نہیں. جو بی بی پاک فرما دے، جو کہہ دے، تو جو اللہ کی حجت ہوتے ہیں، جو اللہ کی اتھارٹی ہوتے ہیں، جو اللہ کا ایویڈنس ہوتے ہیں، جو ریفرنس ہوتے ہیں، جو برہان ہوتے ہیں، جو اللہ کی دلیل ہوتے ہیں، مولوی صاحب ان کو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، گواہیاں نہیں مانگی جاتی. یارو ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں تو آج آپ کو T20 بھی نہیں دے رہا، میں تو سپر اوور دے رہا ہوں. پورے 10 دن میں نے لالا موسیٰ میں آپ کو ہر روز الگ الگ قرآن اور حدیث ایک موضوع سنایا ہے، انبار لگا کے سنایا. کوئی مائی کا لال میرے ایک حوالے کا انکار کر کے دکھائے، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا. تو اب بھی میں آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل سے سنا رہا ہوں. اب بڑی جلدی کر رہا ہوں، اگلی جو حدیث دینے لگا ہوں ذرا سنیں اٹینشن ہو کے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہستیاں کون ہیں. جو اب حدیث سنانے لگا ہوں اس کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن عساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب ہے. اس کی جلد کا نمبر ہے 42 صفحہ نمبر 308 اور 309. یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس پہ 3 احادیث موجود ہیں. یہ ایک حوالہ. پھر اسی حدیث کو امام شمس الدین ذہبی، یہ جو امام ذہبی ہے نا، یہ اہل سنت کے حدیث کی جانچ پڑتال کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. کوئی چھوٹا بندہ نہیں میں دے رہا. ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اس کی جلد کا نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 446، اور یہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حوالہ میرے پاس موجود ہے. اگلا حوالہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام خطیب بغدادی، ان کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کی جلد کا نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 86. یہ بھی بیروت لبنان کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اگلا حوالہ سنیں اسی حدیث کو جو اب سنانے لگا ہوں. امام ابو القاسم حافظ حسقانی شواہد التنزیل میں لے کے آئے. اسی حدیث کو جو اب سنانے لگا ہوں ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن مغازلی، ان کی کتاب المناقب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 258. یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حدیث ذرا سنیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حضرت انس کہتے اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے ہم اصحاب جو تھے وہ مسجد نبوی کے صحن میں جمع تھے. کلہم اجمعون، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا، ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے. حضرت انس کہتے میں چونکہ آگے بیٹھا ہوا تھا تو آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے. اتنے میں اچانک سڈنلی یکا یک مسجد نبوی کے صحن میں علی آ گئے. ہائے 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 ہائے. حضرت انس کہتے ہیں حضرت انس کہتے میں چونکہ فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، علی علیہ السلام آ رہے ہیں، علی علیہ السلام آ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا یا انسو. یہ حدیث میرے پاس پڑی ہوئی یار، ابھی دکھاؤں گا کتب اہل سنت و سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو. حضرت انس کہتے آقا علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا یا انسو، اے انس، ھذا علی، یہ علی.
आना वहाज़ा अलियन हुज्जतुल्लाह अला उम्मती यौमल क़ियामा। ओए गल मुक गई जे। मेरे आका फरमाते हैं मेरे से अबियो सुन लो, अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन, अनस तू भी सुन। जी आका, मैं और ये मेरा भाई अली क़यामत के दिन मेरी सारी उम्मत पर अल्लाह की हुज्जत है। क्या है? अली क्या है? अल्लाह की अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुज्जत है। ये नहीं फरमाया कि अली हुज्जत है, नहीं समझ रहे। हुज्जतुल्लाह क्या? ये मैंने 10 मुहर्रम को कोई 125 मौला अली अलैहिस्सलाम के अहादीस के अलकाब सुनाए थे आप उधर, और 550-600 के करीब इस वक्त मेरे पास पड़े हुए। मैं 600 अहादीस में जो अलकाब मौला के बयान हुए अभी पढ़ सकता हूं। अब आपकी मर्जी कि आपने इल्मी कल्चर को पैदा करना है कि नहीं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैंने जवाब देना है, मैं अपना काम कर रहा हूं। यानी अल्लाह की हुज्जत करार दे रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से अपॉइंट हो। नहीं समझ रहे, मैं सादा कर देता हूं। यानी हजूर ये फरमा रहे जो अली कह दे, वो अली का कहना नहीं, वो अल्लाह का कहना है। नहीं समझ रहे। अब आप एक बात कर सकते हैं कि कादरी साहब, हजूर तो फरमा रहे अली हुज्जत है मेरी उम्मत पर, तो दीगर उम्मतें किधर गई? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कोई कमी नहीं ना छोड़ी। अल्लाह तो दुश्मनाने अहले बैत को और अल्लाह का रसूल अच्छी तरह जानता है ना, इनके दिलों में छुपी हुई खयानतों को भी जानता है कि किस तरह ये तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते या अनसो हाज़ा अलियुन हुज्जतुल्लाह अला इबादिही। आका फरमा रहे अनस, अली अल्लाह के सारे बंदों पर अल्लाह की हुज्जत है। यानी कि जो पहले भी बंदे गुजरे, आदम से लेके आखिरी इंसान तक, तमाम बंदों पर अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुज्जत बन गए। ठीक हो गया। अब अगला सवाल हो सकता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हुज्जत हैं, बंदों पर हैं, फरिश्तों पर तो नहीं है ना? कोई बंदा कह सकता है ना? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरार की कोई राह ही नहीं छोड़ी। फरमाया हाज़ा अलियन हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही। मेरे आका फरमाते हैं अनस, ये मेरा भाई अली अल्लाह की सारी मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है। अब मखलूक में कौन निकलता है बताओ? फरिश्ते निकलते हैं जी, इंसान, जिन्नात, कुल कायनात अल्लाह की मखलूक है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि अली कुल कायनात पर अल्लाह की हुज्जत है। क्या है? अल्लाह की हुज्जत है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ज़ुर्रियात हम अल्लाह कह रहा है कि उनकी ज़ुर्रियत में से, तो हजूर की ज़ुर्रियत में, हजूर की आल, हजूर की औलाद में जो अल्लाह की हुज्जतें बनी वो मोहम्मद की आल और औलाद हुई। ठीक हो गया। अब वह मिन आबाइहिम, यार बात इब्राहिम की हो रही है ना, बोलो इब्राहिम की हो रही है कि इब्राहिम को, इब्राहिम की ज़ुर्रियत को और इब्राहिम के आबा को हमने हुज्जत बनाया। अल्लाह कह रहा है कुरान में। अच्छा, ये मेरे पास कोई कुतुब अहले सुन्नत के 20 से 30 हवाले मौजूद हैं। जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का और बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा निकाह पढ़ा, तो उसकी पहली लाइन पढ़ना चाहता हूं जो मेरे मौजू से रिलेटेड है। नहीं समझ रहे?
خطبہ تو بڑا طویل ہے نا، لیکن میں پہلی لائن پڑھتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ حمد ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اس اللہ کی، توصیف ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہ دعا مانگی تھی نا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، جب اللہ کے گھر کی کفالت کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا میری ذریت میں سے ایک خاندان ایسا رکھنا جس کے پاس کعبہ کی نگرانی ہو اور وہ مسلمان ہو، وہ میرے دین پہ ہو، وہ مومن ہو، میری ذریت میں سے ہو، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ اوے سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والوں، پڑھو اللہ کا قرآن، پتہ چلا ابراہیم کے فرمان کے مطابق وہ ہستیاں، وہ ذوات، وہ وجود، وہ پیکر جو ابراہیم کی ذریت میں سے ہو اور خانہ کعبہ کے متولی ہو، سجادہ نشین ہو، ان سے بڑا مومن بھی کوئی نہیں اور ان سے بڑا اللہ کی حجت بھی کوئی نہیں۔ تو سرکار ہاشم کے پاس، اللہ سلامت رکھے آپ کو، سرکار ہاشم کے پاس آئی کعبہ کی کفالت، بولو تو سرکار ہاشم زیادہ نشین رہے۔ قرآن کی نص سے وہ ابراہیمی بھی ہیں، ابراہیم کی ذریت بھی، مومن بھی وہی اور اللہ کی حجت بھی وہی۔ اللہ کی حدیث سنیں ذرا، جامع ترمذی کھولیں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3605 3605، ابھی گوگل پہ لکھیں جامع ترمذی حدیث نمبر 3605۔ صحیح مسلم کھولیں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2276 2276۔ اب سنیں حدیث، آقا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں سے اسماعیل کو چن لیا۔ اسماعیل کو، اچھا اسماعیل کو چنا، پھر ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، پھر اسماعیل کی ذریت میں سے کنانہ کو چن لیا، کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش باقی ساری فارغ ہو گئی اور بنو ہاشم کو چن لیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا نا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ کہ میری حجتیں وہ ہیں جن کو میں چن لیتا ہوں، ذریت ابراہیم میں سے میں نے چنا ہے۔ یہ کوئی کچی باتیں نہیں کر رہا، کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی کھینچ کے لے آئے، کوئی مائی کا لال میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاندان بنو ہاشم یہ اللہ نے چن لیے۔ اللہ نے، وہ کہتے جی فلاں بھی قریش، فلاں بھی قریش، او بھائی بات قریش کی تو ہو ہی نہیں رہی، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا گیا، باقی فارغ، باقی فارغ۔ اور بنو ہاشم میں سے بھی جو آپ دیکھیں اوپر، سرکار ہاشم کے ایک بیٹے ہیں سرکار عبد المطلب، بولے نا، اب عبد المطلب کے آگے بیٹے ہیں سرکار عبداللہ اور سرکار ابو طالب، جاگو کی ہو گیا جی۔ دوسرے سرکار ہاشم کے بیٹے ہیں اسد، اب سرکار اسد کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت اسد، جاگو کی ہو گیا جی یار۔ اوپر سرکار ہاشم ایک ہے، اللہ کی چنی ہوئی حجت، یہ سرکار ہاشم ہے، توجہ ذرا میری طرف، یہ سرکار ہاشم ہے، ایک طرف سرکار ایسے عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے سرکار ابو طالب ہے، ادھر سے سرکار اسد ہے، سرکار ہاشم کے بیٹے اور سرکار اسد کی بیٹی ہیں فاطمہ، ادھر سے سرکار اسد کی بیٹی فاطمہ آئی، ادھر سے سرکار عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب آئے، دادا اوپر ایک۔ جا پوری کائنات کو چیلنج کرتا ہوں، علی کے علاوہ ماں اور باپ کی طرف سے کوئی ایک ہستی دکھا جو پیور ہاشمی ہو۔ ہوئے 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 ہوئے
وہ یارو اتنا خوبصورت ہے سب، وہ سب تو چیک کرو یار. ادھر دیکھو دادا ایک ہے، سرکار فاطمہ بنت اسد کا بھی دادا وہ نہیں سمجھ رہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کا بھی دادا وہ. اب اوپر خون ایک، حسب ایک، نسب ایک، ہائے ہائے حجیت ایک، اور دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے. اب باپ کی طرف سے بھی ہاشمی، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی. جو ذوالنورین دنیا میں آیا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور جو حضور کی ذریت ہے، بات بڑی خاص سمجھانے لگا ہوں، جو آقا علیہ السلام کی ذریت ہے وہ ذریت چلی ہے بی بی پاک سے. نہیں سمجھ رہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی جو ذریت ہے اسی کے نبی کے اسی کے صلب سے چنی سوائے میری ذریت کے. وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فی صلب علی ابن ابی طالب. میں تنقیص نہیں کر رہا، میں علمی نقطہ ایک بتانے لگا ہوں. جو حضور کی ذریت ہے، جو حضور کی اولاد ہے، اگر ان کا شجرہ چیک کرے، شجرہ چیک کریں تو یہ شجرہ تو مولا علی سے لے کے سرکار ہاشم تک اوپر جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں لوگ جب قرآن حدیث پڑھا جائے تو کہتے بے ادبی ہو گئی، جب جواب نہیں نہ آتا کہتے بے ادبی ہو گئی. یار میری بات سمجھیں، جو حضور کی ذریت ہے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی ذریت اسی کے صلب میں رکھی سوائے میری ذریت کے. میری ذریت علی کے صلب سے اور زہرا کے بطن پاک سے اللہ نے پسند فرمائی. مولوی جی یہ جو پوری کائنات میں محمد کی ذریت ہے نا، وہ محمد کی ذریت کا جو دادا جان ہے نا ان کا نام سرکار ابو طالب ہے. طبقات جب بنائے تو ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا. طبقات جب بنائے تو ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے خنوادے بنائے، گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے حسب اور نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا. بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے حدیث کہ آقا نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین کہتے کلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجل افضل من محمد ولم ارا بیت افضل من بیت بنی ہاشم. جبریل امین کہتے آقا میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آدم سے لے کے آپ تک. عقلمند ہو سکتا ہے وہ تو جاہل ہی ہو سکتا ہے جو سادات کو چھوڑ دے، سرداروں کو چھوڑ دے، اللہ کے نوروں کو چھوڑ دے، اللہ کے چنے ہوئے کو چھوڑ دے. نہیں سمجھ رہے. تو جو اللہ کے چنے ہوئے، بلکہ امام حاکم المستدرک میں حدیث لے کے آئے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، امام حاکم کی المستدرک ہے، اس میں حدیث کا انٹرسٹ نمبر ہے 4645 ابھی گوگل پہ بھی لکھیں حدیث مستدرک امام حاکم حدیث نمبر 4645 4645 حدیث آپ کے سامنے. آقا فرماتے اے بیٹی فاطمہ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ 2 ہستیوں کو چن لیا. کتنی کو؟ 2 کو. اور تو خوش ہو جا، تیرا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے. ایک ہستی تیرے بابا ابو کے محمد مصطفیٰ ہیں اور دوسری ہستی تیرے شوہر علی اور مرتضیٰ ہیں. اب یہاں تک نچوڑ یہ ملا، میں سادات کے قدم چوم کے نچوڑ دے رہا ہوں، بڑی جلدی کر رہا ہوں، میں اس سے جلدی کر نہیں سکتا. اب یہاں تک بات پہنچی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یہ ہماری حجتیں، اللہ کی حجتیں جو ہم نے ابراہیم کو، پھر ابراہیم کی ذریت میں، ابراہیم کی آل اولاد میں، پھر ان کے آباء و اجداد میں رکھیں. اگر اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جو حجہ جلہ بنتے ہیں،
جو اللہ کی حجتیں بنتے ہیں وہ فقط محمد اور آل محمد بنتے ہیں. بولے محمد اور اب حجت جو ہوتی ہے، حجت کہتے ہیں اتھارٹی کو، حجت کہتے ہیں ریفرنس کو، دلیل کو. تو جب اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ میری حجتیں ہیں، یہ میری حجتیں. بھائیوں کی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کل کائنات کے سامنے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی. اب بھی مولوی صاحب نو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یارو ہر ایک کو بھائی بھائی بنا دیا. تو مولا علی علیہ السلام کو کسی کا نہیں بنایا. وہ یار اگر مولا علی علیہ السلام بھی دوسروں جیسے ہوتے، طلب بھائی دوسروں جیسے ہوتے تو بڑے لوگ تھے اور بھی. خالی ابھی آقا علیہ السلام علی علیہ السلام کو اس کے ساتھ بردرہڈ، وہ بھائی چارہ، اخوت بخاری مسلم بری پڑی ہیں، وقت کم ہے میرے پاس، تو کسی کا بھائی بنا دیتے. تو جب مولا علی علیہ السلام نے کہا نا آقا سب کو بنا دیا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، بلال کو، ہر ایک کو بھائی بھائی کر دیا. نہ اپنا کسی کو بنایا، نہ مجھے کسی کا بنایا. یہ میرے پاس 150 حوالے پڑے ہوئے کتب اہل سنت کے، بخاری سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے بہقی تک. میرے آقا نے فرمایا علی وہ یار میں اور تو کسی اور کے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو مٹی والے ہیں، یہ تو سلسال والے ہیں، ہم ہیں نور والے. علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تیرا کوئی اور بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا بھائی نہ رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے. وَإِخْوَانِهِمْ، ہائے ہائے وہ جو انبیاء کے بھائی ہیں مولوی صاحب، اللہ کہہ رہا ہے وہی میری حجتیں ہیں. تو محمد سے بڑا نبی کوئی نہیں. بولو یار، تو محمد کے بھائی سے بڑا بھائی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب آپ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، وجتبین آپ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے کہ وہ چنے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نور کی ابتدا سے لے کے جب اپنے نور سے 14 کا نور بنایا نا، پھر ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک. اور نکاح والے تھے، کیا تھے؟ نکاح والے. نکاح کا پتہ کرنا ہے تو جاؤ جنگ صفین پڑھو. میرے مولا کا خطبہ ہے، ہماری کتابیں بری پڑی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں محمد کے بھائی سے لڑنے والوں، لڑائی کا شوق ضرور پورا کرنا، پہلے گھر جاؤ اپنے بڑوں سے پوچھ کے تو آؤ کہ تم میں نکاح والے کتنے ہیں. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، واللہ باللہ تاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی کی تنقید نہیں، کسی کی گستاخی نہیں، کسی کی بے ادبی نہیں. جاؤ جو نسب کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں پڑھ ذرا، ایک ایک بندے کا نسب لکھا. بعد نے سگی بانجیوں سے شادی کر لی. نہیں سمجھ رہے؟ ایک طرف یہ نسب ہے اور ایک طرف یہ خاندان بنو ہاشم کا نسب ہے. بولو یار ہے کوئی اتنی سی کمی کجی، کوئی عیب ویل، کوئی نقص؟ بولو. حجت اگر کوئی بندہ سب سے بڑا بندہ کوئی بات کر دے نا تو وہ کہتے کہ بھائی میری بات حجت ہے. اب کوئی بندہ کہ یار مجھے نہیں قبول، تو پھر وہ جس بندے نے بات کا فیصلہ کیا ہے اس سے چھوٹے کے پاس نہیں جایا جائے گا، اس سے بڑے. اور یار SHO صاحب فیصلہ کر دے، آپ کو منظور نہ ہو تو آپ نیچے کانسٹیبل کے پاس میرا خیال چلے جائیں گے، پھر سپاہی کے پاس، SHO سے اوپر جائیں گے DSP کے پاس، پھر SP کے پاس، بولو، پھر SSP کے پاس، پھر DPO کے پاس. بولے یعنی ایک پروسیس ہے.
اوپر تک ڈی آئی جی یا آئی جی کے پاس چلے جائیں گے یا ہوم منسٹری کے پاس چلے جائیں گے آپ, اوپر تک, پھر وزیر اعلیٰ, پھر وزیر اعظم, پھر صدر صاحب. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی صدر صاحب پہ جا کے بات ختم, اس سے اوپر نہیں. اب یہ جو حجتیں ہوتی ہیں نا, حجتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ میری حجتیں ہیں. علی حجت اللہ ہے, زہرا حجت اللہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ حسنین حجت اللہ ہے, اللہ کی حجت ہے. اس کا مطلب ہے جو یہ فیصلہ کر دے, جو یہ آرڈر دے, جو یہ حکم کر دے, وہ ان کا حکم نہیں, وہ اللہ کا حکم ہے. اور ان کی ذات دیکھیں. اب کوئی بندہ آپ خود ہو, وہ کوئی بندہ شراب جو پی لے تو اس کو کہے بھائی اس نے شراب پی ہے, خبردار کل سے شراب نہیں پینی, مارو اسے. تو خود پیتا ہو, خود پیتا ہو, تو وہ اس کی بات حجت ہوگی؟ بول رہے ہیں. جیسے یہ طبقات ابن سعد نہیں, تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے, الاستیاب میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک بہت بڑا بندہ تھا, وہ خود بھی بڑا, باپ بھی اس کا بڑا, بندہ چھوٹا نہیں جائے, بہت بڑا بندہ, یار حد ہو گئی. اس نے شراب پی لی, شراب, تو باپ نے کہا اسے کوڑے مارو. باپ بڑا تھا, اس نے کہا اسے کوڑے مارو. تو اس کو باندھ دیا گیا, سپاہی چابک لے کے آگے بڑھا. جب کوڑا مار لگا اس نے کہا رکو رکو. کہتا کوڑے کا ڈر نہیں, وہ تو مجھے لگنے ہی لگنے ہیں, میں نے شراب پی ہے. کہتا کوڑے 80 کی بجائے 160 مار دو, کوڑوں کا ڈر نہیں, لیکن کوڑا وہ مارے اور جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو. جب اس کی یہ شرط آ گئی تو بڑی بڑی پگڑیوں والے آ گئے جے. تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے. یعنی جن کی جن کی اپنی ذات میں کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی عیب, کوئی ویل, کوئی نقص نہ ہو, وہی اللہ کی حجت ہوتے ہیں, وہی اللہ کی برہان ہوتے ہیں, وہی اللہ کی دلیل بنتے ہیں, وہی ریفرنس بنتے ہیں, وہی اتھارٹی بنتے ہیں. اتھارٹی اسلام میں ہر ایرا گیرا نہیں. اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو اس وقت یہ جو مکہ ہے, کفار کا کلچر ہوتا تھا تانا دینا. یہ تانا ان کا ایک کلچر تھا نا, اس لیے تو انہوں نے حضور کو ابتر کہہ دیا معاذ اللہ. تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کی. بولے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے گا, میں چیلنج کر رہا ہوں, جو مرضی کتاب کھولنی چاہتے ہیں کھول لیں. جب مولا علی علیہ السلام تلوار چلاتے تھے, تلوار, تو مولا علی علیہ السلام کا ایک اصول ہوتا تھا, کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو چلاتے نہیں تھے, اللہ کے دین کے لیے چلاتے تھے. سب سے پہلے بندے کو قتل کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے. مولا کا اصول تھا یار, حضور کا کلمہ پڑھو, دعوت دیتے تھے. دعوت دینے کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو پھر اتمام حجت کرتے. بولے ہیں اگر تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اور تانا کا وہ کلچر ہے, اگر تو معاذ اللہ مولوی صاحب کی مانے, سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جب علی علیہ السلام قتل کرتے تھے, تلوار چلاتے تھے, لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے تھے, تو یار کوئی نہ کوئی کافر تو کہہ دیتا نا کہ علی ہمیں بعد میں پڑھا, پہلے اپنے ابا جان کو تو پڑھا لے. تو نہیں نہ کہا کسی نے. اس کا مطلب ہے کافر بھی جانتے تھے ابو طالب سے بڑا مومن دنیا میں کوئی نہیں. یہ اللہ کی حجتیں ہیں, یہ اللہ کی اتھارٹی ہیں, یہ اللہ کی ہی حجت تھیں جو بی بی پاک پہلے خلیفہ کے دربار میں گئی ہیں. یہ اللہ کی حجت جا رہی ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کی حجت نے جا کے جب مطالبہ کیا میری وراثت دو, تو آگے سے حدیث سنائی گئی, حدیث بیان کی گئی کہ حضور نے فرمایا لا نورا سما ترکنا صدقۃ. بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں, بے ادبی نہیں کسی کی کر رہا, گستاخی نہیں کر رہا. آگے سے جواب آیا کہ حضور نے فرمایا تھا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ آخری لائنیں ہیں, میری توجہ میری طرف رکھیے گا, وہ صدقہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق
حجت اتھارٹی وہ بی بی پاک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے؟ بولو. چلو اگلی بات اور سمجھا دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو بی بی پاک نے 40 آیات پڑھی, میرے پاس موبائل میں پڑھی ہیں. قرآن کی کتنی آیات پڑھی؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا قلم اور دوات لاؤ, اہتمام کرو, میں تمہیں کوئی چیز لکھ دوں, لکھوا دوں, تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. لن تضلوا بعدی, میرے بعد تم گمراہ نہ ہوں گے. تو حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے پاس قرآن کافی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ حضور نے فرمایا, اوے میرے پیارے بھائیوں, سنی بھائیوں, حضور نے فرمایا قلم دوات لاؤ, حدیث لکھ دوں. حدیث ہے, بولے حدیث ہے, لکھ دوں. جواب آیا کتاب کافی ہے. تو جب بی بی پاک نے دربار میں یہی کتاب پڑھ کے سنائی تو کہا گیا حدیث کافی ہے. نہیں سمجھ رہے بات یار؟ اور جب حدیث لکھوانا چاہی تو کہتے تھے کتاب کافی ہے. تو جب کتاب پڑھی تو کتاب کے مقابلے میں کہتے تھے حدیث کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات پھر کچھ اور ہے نا. اور ساتھ ہی کہا کہ نبی جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی مال میں سے میں آپ کو کھلاتا رہوں گا. بات ہی نہیں سمجھ رہے. او یار, ایک طرف کہہ رہے ہیں بخاری دے رہا ہوں میں بخاری کے ٹھیکیداروں کو, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ صدقہ ہے, صدق صدقہ ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسی میں سے تمہیں کھلاتا رہوں گا. تو کیا سادات صدقہ کھاتے ہیں؟ اب بولو یار, بخاری مسلم بڑی بڑی ہیں. اگر صدقہ ہے مولوی جی تو صدقہ تو حرام ہے آل محمد پہ جی. تو اس کا مطلب ہے اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو قرآن معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام, حضرت عباس بن عبد المطلب, مولا علی علیہ السلام نے وہاں احادیث پڑھ کے سنائی, قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. اگلی بات, چلو ٹھیک ہو گیا جی, اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, بڑی خاص بات دے رہا ہوں, تو جس بندے کی وراثت نہ ہو تو بیٹی ہو, اگر اکلوتی بیٹی یا اکلوتا بیٹا ایک ہی ہو تو وراثت اس کو گئی نا. تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد دنیا میں ایک ہی تھی, بی بی پاک. وہ بیٹوں کا وصال ہو چکا تھا یار بچپن میں ہی, بی بی پاک ہی تھی نا. تو جب حضور کی اکلوتی بیٹی, اس کو وراثت نہیں ملی یہ کہہ کے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے, تو بیوی اس کا حصہ بنتا ہے 1/8. نہیں سمجھ رہے؟ 1/8. اور آقا علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں ہماری امہات المومنین, ان سب کو ملنا ہے 1/8. 1/8. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو حدیث پڑھ کے سنائی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, تو مولوی صاحب ہم اس حدیث کو مانتے, اور تب مانتے جب حضرت ابوبکر اپنی بیٹی, اپنی صاحبزادی سے فرماتے کہ بیٹا عائشہ, جب تک حضور حیات تھے آپ ان کے دیے ہوئے گھر میں تھیں, اب چونکہ حضور کا ہو گیا وصال تو انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں. تو جب انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں تو آپ کا حق ختم, لہذا آپ نبی کا گھر چھوڑیں اور میرے گھر میں آ جائیں. جبکہ اماں ساری زندگی اسی گھر میں رہی, اگر میں اس کو وراثت کے ساتھ تقسیم کروں تو چند انچ زمین بنتی ہے اماں کی, جبکہ وہ پورے گھر میں رہی. اور اس سے اگلی بات, وہ ان کا گھر بنتا بھی نہیں تھا. میری بات نہیں یار, وہ یار مولوی صاحب کے مطابق کہہ رہا ہوں, وہ میں تو کہہ رہا ہوں انبیاء کی وراثت ہوتی ہے, وہ کہتے نہیں ہوتی, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہوتی. اکلوتی بیٹی کو نہیں مل رہی تو بیویوں کو بھی نہیں نہ ملنی چاہیے. بلکہ اماں ساری زندگی اس حضور کے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے لے کے میرے حجرے تک, یعنی میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. یعنی حضور فرما رہے ہیں بیتی, میرا گھر, وہ گھر محمد کا ہے.
اچھا ایک پڑھا لکھا جاہل کہتا ہے وہ بیویوں کے گھر تھے حضور نے دیے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو بیوی جس گھر میں رہتی ہے, دکانیں ہیں, گھر ہیں 4 5 6, وہ ساری وراثت جمع ہو کے تقسیم نہیں ہوتی؟ بولے. اور ایک جاہل کہتا ہے حضور نے ہبا کر دیے. میں کہا شکر ہے تسی بھی ہبا مان دے ہو. مجھے کہتا ہے مولوی حضور نے ہبا کر دیے. میں نے کہا وہ ہبا کہاں لکھا ہے, ذرا مجھے بھی دکھا دے, پتہ چل جائے کہ ہبا کیے تھے. اس سے اوپر یہ ہوا کہ خود بھی رہی اور اس گھر میں اسی جگہ پہ شیخین دفن بھی ہو گئے. میں تنقیص نہیں کر رہا, واللہ باللہ تاللہ جو کسی کی گستاخی کر کے دل میں سوچے لعنتی, اور جو قرآن حدیث پڑھنے کو گستاخی کہے وہ بھی لعنتی. یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ تدفین کے لیے یا جگہ خریدی جاتی ہے یا جس کی جگہ ہو جو مالک ہو اسے اجازت لی جاتی ہے. تو کیا شیخین کریمین نے مولوی صاحب تو جو کہتا ہے حضور سے اجازت لی؟ بولو لی؟ تو یہ وہی جگہ ہے نا جہاں حضور کے شہزادے کو دفن کیا جانے لگا تو تیروں کی بارش ہو گئی. بولو یار, اس کا مطلب ہے حضور کے خاندان کے لیے معیار اور آپ کے لیے معیار اور, لہذا ہم کیسے مان لیں اس کو؟ یہ بات بالکل واضح ہو گئی, بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ آل محمد کا مقام ان کی نظر میں اور تھا اور دوسروں کے لیے اور تھا. ہم تو اسی لیے روتے ہیں میرے دوستو کہ جو ظلم, جو زیادتی حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد آل محمد کے ساتھ ہوئی, اس کی تمثیل پوری دنیا میں نہیں ملتی. آقا علیہ السلام جاتے وقت کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, میری اہل بیت کا خیال رکھنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اگر کسی کو میرا حیا نہیں تو میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا حیا کر لینا. اب مجھے بتائیں کیا حضور کی اہل بیت کا حیا کیا گیا؟ ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی, ادھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے آل محمد پر. جس گھر کے سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت انس بن مالک روایت کرتے آقا علیہ السلام آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے, آقا علیہ السلام درود پڑھا کرتے تھے ہر فجر کی نماز سے پہلے. اس گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا, کتنا ظلم ہوا, کتنا ستم ہوا. پاک سیدہ روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. مولا علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا. مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروایا گیا. امام حسین علیہ السلام کو 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا, حالانکہ کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے. ایک بندہ بھی کافر نہیں تھا, بلکہ کربلا میں بے شمار صحابہ کی اولاد بھی تھی. یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. میں تنقیص نہیں کر رہا, حالات بتا رہا ہوں آپ کو. حالات کوئی نہ کوئی تو در تکلیف تھی نا, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ تھا نا, جو حضور کے جاتے ہی ان کا بغض سامنے آ گیا, یہ آل محمد کے در پہ ہو گئے. اور کس نے ظلم کیے ان بدبختوں نے, ان کا ظلم کی انتہا فقط مردوں تک نہیں رکی. میرے محمد کے گھر کی وہ شہزادیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جاتا تھا, سورج بادلوں میں گھس جاتا تھا, ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا, جبریل امین اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا, جرأت نہیں کرتا تھا. انہوں نے محمد کی پاک بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر ان کو شام کے بازاروں میں گھمایا گیا. یہ اجر رسالت دیا ہے. اور نماز بھی پڑھتے تھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھتے تھے. کہتے تھے جلدی کرو, حسین ابن علی کو جلدی شہید کرو, نماز لیٹ ہو رہی ہے. ان میں بڑے حاجی بھی تھے, ان میں بڑے قاری بھی تھے, ان میں بڑے حافظ بھی تھے. اب مجھے بتائیں نا کہ جب قرآن بھی حفظ ہے, جب حج بھی کر چکے, جب نمازی بھی ہیں, تو ان کو آل محمد کا مقام نظر نہیں آ رہا؟ بولے یار. تو اتنا ظلم, اتنی زیادتی تو دشمنوں نے جو غیر مسلم تھے انہوں نے کبھی نہیں کی, بلکہ عیسائی سامنے آئے, وہ بھی 5 کو دیکھ کے سرنڈر کر گئے. پتہ نہیں ان کے اندر کی آگ اتنی بھڑکی ہوئی تھی, انہوں نے مولا حسین کو شہید کر کے ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا کے بھی ان کا غصہ ہی ختم نہیں ہوا. یہ حسین ابن علی کی شہزادیوں کو چابک مارتے رہے,
کوڑے مارتے رہے. شام کے بازار میں اس طرح تنگ بازار میں گلیوں میں سے لے جایا گیا. مجھے بتائیں ذرا وہ بازار دیکھا ہے آپ نے؟ جا کر دیکھیے گا. میں اور آپ کا گزرنا وہاں سے محال ہے. وہ 10 بندے وہاں سے گزر نہیں سکتے جہاں سے محمد کی بیٹیاں گزری ہیں. امام ابن عساکر آخری لائن دے رہے. امام ابن عساکر لکھتے ہیں، ہماری اہل سنت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جو شام کا بازار تھا نا، اس بازار میں جب سید زادیوں کا قافلہ پہنچا نا تو اچانک یکا یک سڈنلی خاموشی ہو گئی، سناٹا ہو گیا. تو پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہیں بیٹا سجاد خاموشی کیوں ہو گئی، سناٹا کیوں ہو گیا؟ کوئی سکینہ کوئی چابک مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی نیزے پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹھٹھا مذاق کرنے والا نظر نہیں آ رہا. تو امام سجاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں پاک پھپھو جان کی بارگاہ میں، پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے. اور گھر جاتے ہو بیٹی دوڑ کے گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی زلفیں سنوارنے والوں، اس کے لاڈ لڈانے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، شہزادی کہنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں. پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کے سر کاٹ کے، نیزوں پہ چڑھا کے، نماز کی قبولیت کو قتل کر کے، نماز کو کوڑے مار کے، نماز کو چابک مار کے، یہ کس کی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟